علی وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عداوت کی گئی۔ علی وہ ہے جس کی فضیلت کی گواہی اس کے دشمنوں نے بھی دی۔ علی زندہ جاوید ہے، علی مومنین کی شہرت ہے، علی ہر زمانے کا رہبر ہے، علی ایک انسان کامل ہے۔ علی وہ ہے جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہے۔ علی وہ ہے کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ کبھی بہتا نہیں۔ علی وہ ہے جو محراب عبادت میں گریا کرتا ہے اور میدان جنگ میں مسکراتا ہے۔ علی وہ ہے جو وقت وضو لرزنے لگتا ہے، جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ علی یتیموں کا سرپرست، علی بیواؤں کی ڈھارس، علی غیرت مندوں کی آقا۔ علی وہ ہے جس نے کائنات میں حکومت کی وہ نظیر پیش کی جہاں کوئی پھوکا نہ تھا۔ علی وہ ہے جسے دور سے دیکھنے والے خدا سمجھ بیٹھے اور قریب سے دیکھنے والے کبھی سلمان، کبھی ابوذر، کبھی قمبر، کبھی مقداد اور کبھی انہی سمیت تمار بن گئے۔ علی اس میں آسان ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش صراط مستقیم میں ہم آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، 21ویں کا دن گزر گیا۔ صبح صادق جو تابوت ہم مولا کا اٹھایا کرتے تھے، پوری دنیا میں کہیں بھی مومنی وہ تابوت نہ اٹھا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ مولا اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے تو یقیناً آپ کے جنازے میں ویسے ہی شریک ہوتے جو حق ہے، کیونکہ تاریخ کے یہی تو وہ مظلوم ہیں کہ جن کا کبھی جنازہ اٹھ نہ سکا، کبھی بے گور و کفن جلتی ہوئی خاک پر رہے، کبھی جنازوں پر تیروں کی بارش ہوئی۔ ان مظلوموں کے لیے ہم لوگ صرف اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس گلی، جس گھر، جس محلے میں، جس شہر میں اور جس ملک میں ہیں، محبت کے اس اظہار میں کوئی کمی نہ کریں، تاکہ جب ہمارا غیب کا ساکن آئے تو ہم سے مایوس نہ ہو۔ ان کے ذکر کو زندہ رکھنا اعلان نمک خواری بھی ہے اور ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ میں نے جیسا بار بار عرض کیا کہ مولا کی زندگی کا احاطہ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے کرنا ناممکن ہے، تو ہم جو بے زبان ہیں ہم بھلا کہاں اس حق کو ادا کر سکتے ہیں؟ مگر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ تشنگی بھی نہ رہ جائے، کس حد تک حق ادا ہو سکتا ہے وہ ادا ہو جائے۔ آج کچھ چھوٹے چھوٹے سے نئے سوالوں کے ساتھ ہم اپنی سیریز کو یہیں پہ اس دور میں ختم کرنے کے لیے مولانا کے ساتھ موجود ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ مولا نے جو حکومت بنائی تھی، اس کا جو منشور بنایا تھا آپ نے، وہ منشور پورا عدالت پر قائم تھا، اور اس کا بھی ہلکا سا ذکر آیا تھا کہ آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے جو گورنرز تھے سابق حکومتوں کے، ان سب کو برخاست کیا تھا۔ کیا رد عمل ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔
لا سیما علی حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین، لا سیما علی غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی عدالت ہے، خواہ آپ حکومت میں ہو یا نہ ہو۔ اور یہ اسلامی مملکت کی جتنی بھی شخصیات تھے اور اہم ہستیاں تھیں، وہ سب جانتے تھے کہ امیر المومنین یعنی عدالت کا دوسرا نام علی تھا، بے شک، اور علی کا دوسرا نام عدالت ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب برسر اقتدار ہوئے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا، جیسا کہ کل کی گفتگو ہو چکی ہے، کہ آپ نے گزشتہ حکومتوں کے گورنروں کو ہٹایا، اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی امیر المومنین علیہ السلام اپنی حکومت میں ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کی ہی وجہ سے 3 گروہ وجود میں آئے، ایک ناقصین بیعت توڑنے والے، ایک قاسطین بغاوت کرنے والے، اور ایک مارقین آپ کے دین سے خارج ہونے والے۔ یہ 3 گروہ وجود میں آیا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عدالت کا سارا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے تھے اور بنیاد، وہ پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ناقصین کہتے ہیں بیعت توڑنے والے، جن لوگوں نے بیعت توڑی ہے، وہ اسی بنیاد پر کہ امیر المومنین علیہ السلام نے، یہ طلحہ اور زبیر تھے، ان لوگوں نے بصرے اور کوفے کی حکومت چاہا تھا کہ ہم کو مل جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو نہ حکومت میں کوئی جگہ دی اور نہ ان سے مشورہ کیا، لہذا یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بیعت کرنے والے تھے مسجد النبوی میں، پہلے بیعت کرنے والے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کی ناراضگی برداشت کر لی، مگر ظلم برداشت نہیں کیا کہ کسی بھی ایسے انسان کو ہم حکومت کی کرسی پر بیٹھا لیں، گورنری اسے دیں، یا چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی وزارت دیں جس کے ہاں عدالت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب آئے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس وقت بیت المال کا آپ حساب و کتاب کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، تاریخ بشریت کے یہ پہلے شخص ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے آڈٹ کا وجود رکھا، کی بنیاد رکھی ہے۔ کیا کہیں، ان سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کیا آیا، کیا گیا اور کیا بچا، سبحان یہاں تک جناب عمار یاسر سے ہے یہ بات کہ یہاں تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہہ دیں اندھیرے میں کہ بیت المال میں جاؤ، فلاں جگہ فلاں کی امانت رکھی ہے، وہاں ہاتھ رکھیے تو اتنی ہی سکے ملیں گے جتنا امام نے رکھی ہے۔ تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، آئے یہ لوگ طلحہ و زبیر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کام ہے آپ لوگوں کو، اپنا ذاتی کام ہے یا حکومت کا کام ہے؟ کہ نہیں، کچھ ہمارے ذاتی باتیں تھیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ بجھایا، کہا میرے لال حسن میرا چراغ لے کے آؤ۔ امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا چراغ منگوایا اور اپنی وہ اس وقت جو جلانے کے وسائل ہوتے تھے اس سے جلایا، حکومت کے وسائل سے نہیں جلایا۔ امام علیہ السلام نے چراغ جلایا، اب ان کو جواب مل گیا یہیں پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بتائیے کیا کام ہے؟ کہ اصل میں ہم لوگ جانا چاہتے تھے مکہ مکرمہ ذرا کچھ عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے آخری ملاقات کر لیں، اگر کوئی کام ہو مکے میں تو آپ بتا دیں۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے تو کوئی کام نہیں، التماس دعا، مکے جانے میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ یہ لوگ نکلے تھے، امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا میرے لال حسن، یہ دونوں آدمی جو آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، یہ مجھ سے ملنے آئے تھے، یہ مکے جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب جو یہ کہہ رہے میں مکے جا رہا ہوں، تیرے باپ کے خلاف یہ لشکر جمع کرنے جا رہے ہیں، یہ حج اور عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بگڑا ہوا جو ماحول ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ناقصین ہیں، انہوں نے ہی جا کر کے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی مکہ مکرمہ میں۔ مکے یہ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ مکے میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے نکالے ہوئے اکثر بنی امیہ کے وزیر،
وہ بیت المال لوٹ کر کے جتنا ان کو ہو سکا تھا وہ لوٹ سکے تھے، لوٹ کر کے سب مکے ہی آئے تھے، اس لیے زیادہ تر کا اس میں بنی امیہ میں سے زیادہ تر کا گھر وہیں تھا، تو وہاں پر یہ آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جو پیسے اکٹھا کیے تھے وہ پیسوں کو ان لوگوں نے جنگ جمل پر خرچ کرنے کے لیے یعنی محفوظ کیا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر علی کی حکومت نہیں رہے گی تو پھر ہم وزارت میں آ جائیں گے، لہذا وہ لوٹے ہوئے پیسے بیت المال کے جو ان لوگوں نے اس سے پہلے جمع کیے تھے وہ پیسے ان لوگوں نے رکھے اور ام المومنین کو تیار کیا، ام المومنین کو تیار کیا۔ بانیے جنگ یہ دونوں ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، جنگ کی بنیاد ڈالنے والے، استعمال ہونے والی ام المومنین ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل میں ایک عجیب و غریب تاریخی فقرہ کہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی بہن بھی یعنی پیغمبر اسلام کی بیوی ہیں، جو مولا کائنات سے محبت نہیں کرتی ہیں، وہ خلیفہ دوم کی بیٹی ہیں، عبداللہ خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ان کی وہ چاہ رہی تھی ام المومنین کی، ان ام المومنین کو بھی لے لیں، ام سلمہ کو بھی چاہا لے لیں، مگر ام سلمہ نے انکار کر دیا، بلکہ ام سلمہ نے کہا ڈرو اس دن سے جو پیغمبر نے کہا تھا، ڈرو اس دن سے، تمہارا کام جنگ اور میدان کا نہیں ہے، تمہارا کام مسلح ہے، تمہیں پیغمبر نے رکھا ہے، تمہارے ساتھ شادی کی ہے تمہیں، تو اس لیے نہیں کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، تم بیٹھو، یہ تم پیغمبر کی بیوی ہو۔ دو چار حدیثیں بھی یاد دلائیں، مگر یہ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ان کو ساتھ میں لینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی رہا ہوگا کہ ایک بڑی شخصیت ہمارے ساتھ آ جائے گی تو جنگ کا جواز ہو جائے گا۔ جی یہ کہا جائے گا نا کہ ایک ام المومنین نہیں آئی، ایک زوجہ رسول نہیں آئی، ام سلمہ کی ایک شخصیت تھی، چونکہ روایت کی دنیا میں ام سلمہ پہچانی جاتی ہیں، لہذا ام سلمہ کی ایک حیثیت تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جواز بن سکے کہ ایک ام المومنین یا ایک زوجہ رسول نہیں ہے، اس لیے کہ جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک حیثیت ہے، اور روایت کی دنیا میں آپ پہچانی جاتی ہیں کہ آپ سے روایتیں نقل ہوتی ہیں، آپ نے ان کے خلاف بہت سے لوگوں کو سمجھایا، بہت سے لوگ رکے بھی ہیں جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے کہنے کی بنیاد پر۔ تو یہ بہرحال جو جنگ کی بنیاد ہے وہ طلحہ زبیر نے رکھی، استعمال کیا انہوں نے ام المومنین کو، اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن کو منع کیا، خبردار گھر میں رہیے، باہر نہ نکلیے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا میدان جمل میں اپنی ناموس کو تو تم لوگوں نے گھروں میں بیٹھا لیا ہے، اللہ، اور رسول اللہ کی ناموس کو تم میدان جنگ میں ٹہلا رہے ہو۔ بہت بڑا غم تھا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ ناموس کا درد وہی رکھے گا جو پیغمبر کو اپنا رشتہ دار سمجھتا ہوگا، جو پیغمبر کو اپنا بھائی سمجھتا ہوگا، جو پیغمبر کو رسول اللہ سمجھتا ہوگا، وہی پیغمبر کی ناموس سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو ناقصین ہیں یہ بیعت توڑنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناقصین، اور پیغمبر اسلام کی تمام بشارتوں میں ہیں، یہ پیشین گوئیوں میں تھا کہ اے علی تمہاری جنگ ہوگی میرے بعد ناقصین سے، مارقین سے، قاصدین سے۔ تو یہ جنگ جمل والے یہ ناقصین، انہوں نے بیعت توڑی ہے فقط اس لیے کہ ان کو حکومت میں کوئی جگہ نہیں ملی ہے۔ اس میں ایک اہم سوال پھر یہ ہے کہ کوفے میں مولا موجود تھے اور عرب کا ایک بہت بڑا خطہ تھا، جیسا کہ آپ نے کل فرمایا بھی تھا کہ دوسری خلافت کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئی ہیں، وہ سب ٹرانسفر ہو گئی مولا کی طرف، تو اور جگہوں پہ برخاست کرنے کے بعد جو آپ کے گورنرز گئے ان تک آپ نے اپنا میسج پہنچایا، اور جو کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے آپ کے خطبات وغیرہ میں یا تاریخ پیش کر سکیے اس کو؟ دیکھیے اس میں دو رخ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جسے بھی بھیجا ان لوگوں کو بھیجا جو خود امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کو پہچانتے تھے۔ مثلا بصرے میں جو تھے وہ عثمان ابن حنیف تھے۔ یہ جنگ جمل جو ہوئی ہے یہ بصرے کے پاس ہوئی ہے، بصرے کے باہر میدان میں ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے پہلے آ کر کے وہاں کے بیت المال پہ قبضہ کیا ہے، اور وہاں پہ زمانے میں گورنر جو تھے وہ عثمان ابن حنیف تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دن تک رکو کہ مولا کائنات آ جائے پھر فیصلہ ہو جائے گا، مگر ان لوگوں نے راتوں رات اس پر قبضہ کر لیا بیت المال پر، اور ان کو قبضے میں ان کو قید کر لیا اور ان کی داڑھی وغیرہ نوچ ڈالی۔ تو ان کے بھائی کو مولا کائنات نے ان کے عثمان ابن حنیف کے بھائی کو مدینے میں اپنی جگہ رکھ کر کے اپنا نمائندہ بنا کر کے تب چلے تھے۔ تو عثمان ابن حنیف نے کہا کہ دیکھو
تم لوگ میری داڑھی اور جو نوچ رہے اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تو میرا بھائی مدینے میں ہے، تو اپنے اپنے گھر کی لوگ فکر کر لینا. تب یہ سب ڈرے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو یہ بصرے سے باہر نکلے تو راستے میں مولا کائنات علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ آپ اپنا لشکر لے کے بصرے کی طرف آ رہے تھے. تو یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں کو بھیجتے تھے جن پر یہ بھروسہ تھا کہ عدالت والے ہیں. جناب مالک اشتر کو بلایا امام علیہ السلام نے جب مصر بھیجنے کے لیے، تو مصر بھیجنے کے لیے انہوں نے جو عہد نامہ لکھا ہے، عہد نامہ مالک اشتر کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مالک اشتر کو پیغام مولا کائنات نے فرمایا تھا مالک اشتر میرا داہنا بازو ہے. مالک اشتر کو ایک جگہ امام لکھتے ہیں کہ مالک تم جب جاؤ گے تو تمہاری رعایا دو طریقے کی ہوگی، ایک تو وہ ہے جو تمہاری خلقت اور ایمان میں مشابہ ہوگی، اور ایک رعایا کی قسم وہ ہوگی جو تمہاری خلقت میں مشابہ ہوگی. بس کیا مطلب؟ یعنی تمہاری رعایا میں کچھ وہ ہوں گے جو انسان اور مومن ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو انسان تو ہوں گے مگر کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے. تمہیں ان سب کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کا حق وطنیت اور جو شہری ہونے کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا. جو ہر شہری کا حق ہے وہ ان کا بھی حق ہوگا. جو ہر شہری کی آزادی ان کی بھی آزادی ہوگی. جیسے ایک مسلمان آزادی سے عبادت کر رہا ہے وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے بالکل حق رکھتے ہیں. جس طریقے سے سڑک، پانی اور حکومتی تمام وسائل جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے وہ اس شہری کے لیے بھی ہوگا جو دوسرے مذہب کا ہوگا. دوسری طرف امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی رعایا کے سلسلے میں ذرا چاپلوسوں چغل خوروں سے ہوشیار رہنا. تم خود غور کرنا، خود تم نظر رکھنا اور مشورہ ان لوگوں سے کرنا جو مشورے کی صلاحیت رکھتے ہو. اس طریقے سے امام علیہ السلام کا پورا عہد نامہ ہے جس پر یقیناً ایک تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو انہوں نے جوڈیشری کے لوگوں سے یعنی جو ججز وغیرہ تھے ان سے حکمراں کی ملاقات کے سلسلے میں جو جملہ کہا ہے. دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عموماً فقط جج کے ہی سلسلے سے نہیں بلکہ عموماً جو حکمراں ہیں ان کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی اصول بنایا تھا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ دولت مندوں کے پاس جائیں، ان کے دسترخوانوں پر جائیں. اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے اپنے گورنر کو لکھا تھا کہ تم ایک ایسے دسترخوان پہ گئے تھے جہاں عمرہ بلائے جا رہے تھے، غربا بھگائے جا رہے تھے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عموماً ججوں کے لیے تو یہ بات کہی ہے کہ آپ جو امینوں سے، دولت مندوں سے، ان کے گھروں سے یعنی اپنے ذاتی تعلقات نہ نبھائیں اپنے ان حکمرانی کے زمانے میں اور اپنے فیصلے کے زمانے میں کہ کہیں آپ کے نفسیات پر کوئی اثر ایسا آ جائے، کسی رشتے کا، کسی پیسے کا، کسی دولت کا، کسی کھانے کا، کسی طریقے کا اثر آ جائے. اور بالعموم امام علی مقام علیہ السلام اپنے تمام گورنروں سے ہی چاہتے تھے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گورنر کو خط لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ میں نے سنا ہے تم نے ایک ایسے دسترخوان پہ شرکت کی جہاں پہ رنگا رنگ ڈشیں آ رہی تھیں اور وہاں پر عمرہ بلائے جا رہے تھے، غربا بھگائے جا رہے تھے. اللہ اکبر. بیچ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کے سلسلے سے بڑے خوبصورت واقعات بہت سارے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو بہت آپ کو پسند ہو کوئی واقعہ، کوئی آپ کی سیرت کا ایسا کوئی واقعہ بیان فرمائیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے سلسلے سے میں یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام زمانے حکومت ہے، آپ کوفے کہیں گئے ہوئے تھے، کوفے شہر کے باہر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی مل گیا جو کوفے کا رہنے والا نہیں تھا. تو اس نے نہیں پہچانا امام علیہ السلام کو، اور جب وہاں راستے میں بات ہونے لگی تو وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، امام اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو امام نے فرمایا مجھے کوفے جانا ہے. راستے پر بات کرتے چلے آ رہے تھے، کہیں رکے بھی، اترے بھی، تو کھانا پانی بھی، ناشتہ پانی کیا اور جو ہے آپ کے چلے. تو جب اس جگہ سے جہاں سے کوفے کا راستہ مڑتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے مڑنے کے بجائے اس کے ساتھ اور تھوڑا آگے بڑھ گئے. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ راستہ بھول گئے ہیں اور آپ کو جہاں سے کوفے موڑنا تھا وہاں سے آپ موڑے نہیں. امام علیہ السلام نے کہا نہیں، میں راستہ بھولا نہیں ہوں، مجھے معلوم تھا کوفے جہاں سے موڑنا ہے، میں موڑ سکتا تھا. کہا پھر آپ اتنی آگے کیوں چلے آئے؟ کہا چونکہ آپ ہم سفر تھے. تو ہم سفر تھے تو ایک ہم سفر کا حق ہے کہ اس کو کچھ دور رخصت کیا جائے. سبحان اللہ. عیسائی ہے وہ بہت خوش ہوا
تو اس نے کہا کیا اسلامی تعلیمات میں یہ ہے یا آپ کا کوئی پرسنل یہ میٹر؟ وہ نہیں پہچانتا امیر المومنین اسلام کو، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا یہ اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے جو یوں ہی بغیر کسی سیکورٹی اور بغیر کسی آٹ گھاٹ کے چل رہا ہے، وہ اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ پیغمبر کی سیرت میں ہے، پیغمبر کی تعلیمات میں ہے، یا یہ کہ آپ کا یہ پرسنل میٹر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں یہ اسلامی تعلیمات میں ہے۔ کہا اچھا، خیر وہ آگے بڑھ گیا، امام علیہ السلام مڑے اور کوفے آ گئے۔ دوسرے روز وہ آتا ہے وہ شخص کوفے، اس نے کیا دیکھا بازار میں، وہ تھا کہ کیا دیکھا امیر المومنین اسلام مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی شخص سے پوچھا یار یہ عرب کون ہے؟ کہا یہ امیر المومنین ہے۔ کہا امیر المومنین حاکم وقت؟ کہا کہ اس بڑی سلطنت کا مالک؟ کہا ہاں وہ علی ہے۔ کہا علی ہے وہ؟ کہا ہاں۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے، کہتا مولا مجھے اپنے وہ کلمہ بتائیے، وہ کلمہ بتائیے جس کے لیے پیغمبر آئے تھے اور آپ ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یقیناً پیغمبر خاتم کا جانشین جیسا ہونا چاہیے تو وہ نشانی آپ کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام کے سلسلے سے، آپ کی عدالت کے سلسلے سے، اسی کیپٹل کی بات ہے، اسی راجدھانی کی بات ہے، کوفے میں امام علی مقام علیہ السلام کی ایک زرہ تھی۔ امام علیہ السلام کی وہ زرہ ایک یہودی کے پاس اور ایک جگہ ایک عیسائی کے پاس، اور دونوں کے جوابات یعنی تقریباً ایک ہیں، یعنی تاریخ میں دونوں نام آئے ہیں۔ تو اس نے یہودی سے کے پاس تھی تو امام علیہ السلام نے کہا یہ تو میری ہے، اس نے کہا نہیں آپ کی کہاں سے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی حکومت اور اپنی طاقت کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا چلیے پھر اس میں عدالت میں گئے، وہاں پر قاضی بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین علیہ السلام بھی وہاں پر ہیں اور یہ یہودی بھی آ گیا ہے، دونوں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین سے کہ مولا آپ نے دعویٰ کیا ہے اور یہ انکار کر رہا ہے، انکار کرنے والا تو قسم کھائے گا، اس وقت جب آپ دعوے سے انکار کر دیں گے، مگر دعوے دار کو چاہیے کہ گواہ لے آئے، جو اسلامی قانون ہے۔ تو مولا آپ گواہ لے آئیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ گواہ لے آئیے۔ امیر المومنین اسلام ہنسے۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اتنی چھوٹ ہے کہ قاضی امیر المومنین سے بات کرنے میں جھجک نہیں رہا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین اسلام نے عدالت کے معاملے میں ہر آدمی کو جرأت دی، امیر المومنین علیہ السلام نے۔ عدالت کے برخلاف تو تم سانس بھی نہیں لے سکتے ہو، عدالت کی بنیاد پر تم جو چاہو کہو، عدالت ہونی چاہیے۔ وہ ڈر سکتا تھا، وہ کانپ سکتا تھا، وہ ہٹ سکتا تھا، کہتا میں آپ کا کیا فیصلہ کروں، آپ تو خود حاکم وقت ہے، مگر نہیں، عدالت میں آئے تو سب برابر ہیں، عدالت میں آئے تو سب برابر۔ بلکہ ایک جگہ پر یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین اسلام کو اس نے کہا تھا، یعنی آپ کو ابو الحسن کہہ کے پکارا تھا، تو مولا نے کہا نہیں، تو نے یہ انصاف نہیں کیا، جب دونوں آئے ہیں تو دونوں کو اسی نام سے یاد کر، یا تو دونوں کو لقب سے بلا یا دونوں کے لیے نام لے، بچوں کے نام کے ساتھ احترام۔ جی، لہذا جو ہے امیر المومنین اسلام سے اس نے کہا کہ مولا آپ لائیے، گواہ لے آئیے۔ تو امام ہنسے، کہنے میرے پاس تو گواہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا تھا ٹھیک، یہ ذرا اس کی ہے، فیصلہ کر دیا اس نے کہ ذرا اس کی ہے، اس نے قسم کا ذرا لے لی۔ اب ذرا لے کر کے چلا، دونوں باہر نکلے، مولا بھی باہر نکلے، بھی امام بھی فاتحانہ انداز سے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ مولا نے عدالت دیکھی، اپنی حکومت میں عدالت دیکھا ہے علی نے، یہ عدالت علی کی جیت تھی۔ ٹھیک ہے وہ سامان اس کے پاس چلا گیا، مگر جیت علی کی تھی، اس لیے کہ جیت عدالت کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ لہذا امام علیہ السلام بھی فاتح انداز میں نکلے، وہ چونکہ اس کو سامان ملا تھا لہذا وہ بھی فاتح انداز میں نکلا۔ امام دوسری طرف مڑے، اتنے میں یہ دوسری طرف مڑا، یہ یہودی، اس نے پھر پلٹ کر کے کہا کہ علی میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ زرہ اصل میں آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی حکومت میں آیا وہی نشانیاں ہیں جو جناب موسیٰ بشارت دے گئے ہیں یا نہیں ہے، اللہ اکبر، میں وہ نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عیسائی کے بارے میں جو یہی بات عیسائی کے بارے میں بھی ہے، تو اس عیسائی نے کہا تھا کہ یعنی مطلب جب مولا ادھر جانے لگے وہ عیسائی ادھر جانے لگا، تو ایک مرتبہ کچھ سوچنے کے بعد یہ مڑا، اس نے کہا علی یہ ذرا تمہاری ہے، میری نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا آیا انبیاء کا طریقہ حکومت تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے، میں نے تمہارے اندر انبیاء کا طریقہ حکومت تلاش کرنے کے لیے انکار کیا تھا،
ورنہ یہ زیرہ تمہاری ہے. آپ اس سے بڑی اور مثال دنیا میں کہاں کوئی لا سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں علی عین عدالت ہے، عدالت عین علی ہے. یہ خوارج کون ہے؟ یہ کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی؟ دیکھیے خوارج کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سے خارج ہیں. اصل میں جب صفین میں جو جنگ ہوئی ہے تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا کیپٹل بنایا ہے کوفے کو، جی راجدھانی. جی بصرے میں جنگ جمل ہوتی ہے، وہاں سے امام علیہ السلام آئے کوفے. کوفے کیوں آئے اور کوفے کو آپ نے اپنی راجدھانی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ حاکم شام بغاوت کا اعلان کر چکا تھا. امام علی مقام نے اس کے پاس خط لکھا تھا تو بیعت کر، اس نے انکار کر دیا تھا بیعت سے، تو گویا یہ باغی ہو گیا. یہ باغی ہو گیا. ان لوگوں نے طلحہ زبیر نے بیعت کر کے توڑی تھی، لہذا ناقصین میں سے تھے. اس نے بیعت سے انکار کیا، بغاوت کیا، پورے قانون اور اسلامی نظام اور جو اسلامی سسٹم بنا لیا. اسلام نے نہیں بنایا تھا وہ سسٹم، مسلمانوں نے بنایا تھا سسٹم پیغمبر کی رحلت کے بعد. اس سسٹم کی اس نے مخالفت کی تھی. تو دو حساب سے یہ باغی ہو گیا. ایک تو امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بلا فضل تھے اور ان کی بیعت اس نے نہیں کی. دوسرے وہ جو مسلمانوں نے اور مسلمان حکمرانوں نے جو سسٹم بنایا تھا کہ سب اگر بیعت کر لیں تو وہ ہے، یہ اجماع ہے پیغمبر مولا کائنات کی بیعت میں، اور اس نے انکار کیا ہے، لہذا وہ باغی ہے. تو اس سے نپٹنے کے لیے مولا نے کیا کیا؟ کوفے کو اپنا کیپٹل بنایا. اور عراق ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے پوری سلطنت اسلامیہ کو یہاں سے کور کیا جا سکتا تھا. تو دو تین وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس کے لیے اس نے جنگ کا اعلان کر دیا. امیر المومنین اپنا لشکر لے کر کے نکلے، جو جنگ صفین کے نام سے، میدان صفین میں چونکہ یہ لشکر رکا تھا جنگ کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں. اب یہ جنگ جو ہے جو چلتے چلتے یہ جو آپ کے سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال جو بھی چلی ہے یہ جنگ، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام سن 36 ہجری میں آپ کی جنگ جمل ہوتی ہے، اور آپ یہاں 36 ہجری میں آپ نکلے ہیں آخر میں یہ اس سے جنگ کرنے کے لیے حاکم شام کے. اور یہ 38 ہجری میں یہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے آپ کے حکمیت کا، اور 39 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. کل آپ کی حکومت کا زمانہ 4 سال کچھ دن ہے یا کچھ مہینے ہیں. 3 سال تو انہی سے جنگ چلی ہے، تقریباً 2-2.5 سال 3 سال تقریباً جو ہے انہی سے جنگ چلی ہے. لہذا امام علیہ السلام، میں تو یہی کہتا ہوں جنگ کی حالت میں جس علی نے اتنی عدالت دکھائی ہے، اگر سکون کی حالت ہوتی تو شاید پوری دنیا میں فقط پرچم عدالت. سبحان اللہ. لہذا اس موقع پر قریب تھا کہ جنگ مولا کائنات جیت جاتے، یہ نزدیک تھی بات. یہاں تک کہ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں کچھ خشک مقدس مآب تھے. واہ. یہ جو خشک مقدس مآب ہیں جن کے پاس بصیرت نہیں ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ بس نماز میں لگے رہو چاہے بیوی بچے بھوکے مر جائیں. یا خشک مقدس مآب وہ لوگ بس دعا پڑھتے رہیں گے، چاہے بیمار پڑا رہے اس کا جو ہے دوا لانی، ارے ذرا پڑھ لیں تب نہ دوا لائیں گے، ارے ذرا سا اس کو ختم کر لیں تب نہ دوا لائیں گے. سیرت اہل بیت کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو بند کرو، جاؤ پہلے اس کی. یہاں تک کہ تم نماز پڑھنے گئے ہو، تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، جس سے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مثلا 7 بجے آنا، ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے، تمہارا پیسہ تمہیں دے دیں گے، تو تم پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس کے بعد جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. اللہ نے حقوق الناس کو اپنے حق کو پہلے رکھا ہے. خوش مقدس مآب یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فوراً ہے، فوراً. انہوں نے اپنا مذہب بھی الگ بنا لیا تھا، مذہب بھی الگ بنا لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی رحلت یا آپ کی شہادت کے بعد جو دوسری حکومتیں آئی ہیں، بنی امیہ کے دوسرے دور اقتدار یا بنی عباس کا آیا ہے، اس میں کبھی بھی حکومت کے باغی کو خارجی نہیں کہا گیا ہے. بس اگر خارجی کا ہے تو یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام، ورنہ خارجی جو ہے یہ اصل میں ایک مذہب بن گیا. ہوا یہ تھا کہ ادھر یہ حاکم شام نے عمرو عاص کے مشورے سے قرآن کے خول بلند کروائے. دیکھا کہ اب ہم ہار جائیں گے، قرآن کے خول بلند کروائے نوزے پر، کہا کہ ایسا ہے کہ ہم کو پناہ دیجیے، ہم کو امان دیجیے، ہمارے آپ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. یہ خوش مقدس مآب تقریباً 4-5 ہزار تھے. یہ سب امیر المومنین صاحب کے خیمے پہ آگے ننگی تلوار لے کے مالک اشتر کو روکو ورنہ جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے، روکیے جنگ، بہت ہو گیا، ہم لوگ تھک گئے، ہمارے بچے. اچھا وہ حاکم شام کے جو لشکری تھے وہ بھی مکار، وہی ہے جیسی نبی ویسی امت. مکار جب سربراہ ہے تو وہ امت کیسی رہی ہوگی. وہ سب چیخ چیخ کر رونے لگے، ارے ہماری بچیاں جو بیوہ ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں، یعنی
عرب من سب شام نہیں، یعنی عرب کی لڑکیاں بیوہ ہو رہی ہیں، عرب کی بچے یتیم ہو رہے ہیں، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رومی جو ہے ہم پر حملہ کر دیں اور پھر پورا مسلمان ختم ہو جائے گا، پورا ملک ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے کر کر یہ سب چلانے لگے، رونے لگے، قرآن فیصلہ کرے گا. یہ خوش مقدس میں آپ لوگ امیر مومنین صاحب جنگ بند کریے، ورنہ جی ورنہ بالکل آخری وقت تھا یہ جنگ جیتنے کا، بس اب فتح کا اعلان ہونے والا تھا. اس وقت عمرو عاص کی چال اور معاویہ کی مکاری نے کام کیا، اور وہ حاکم شام کے کہنے کی وجہ سے قرآن بلند کیے گئے. یہ سب رونے پیٹنے لگے. خوش مقدس مآب لوگ، اس میں سے کچھ اس کے وہ بھی تھے، جاسوس بھی تھے، کچھ پیسے وہ بکے ہوئے تھے کہ تم ان کو کیسے تیار کرو گے، مقدسین کو کیسے تم تیار کرو گے. ان لوگوں نے وہ اپنا بھی کام دکھایا. مختصر یہ کہ امیر المومنین اسلام نے کہا کہ مت مانو، یہ قرآن نہیں ہے، میں قرآن ناطق ہوں. ان مقدس مآبوں سے خوش مقدس مآب. خوش مقدس مآب کا مطلب یہ ہے کہ جو لکیروں پر چلتا ہے، لکیریں کہاں جا رہی ہیں، گڈھے میں گریں گی کہ ندی میں گریں گی، اس سے زروکار نہیں ہے. اور مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے. مومن کو پہلے ان لکیروں کو پہچاننا چاہیے. مومن کو پہلے ان آوازوں کی حنک، لہجے کو پہچاننا چاہیے، اس کے لہجے میں کتنا دین ہے. یعنی لفظ چھوڑ دیجئے. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ناطق قرآن ہوں، یہ مکاری ہے، ان کے چکر میں نہ آؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں. مگر صاحب وہ سب ماننے کو تیار، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ لوگ ایک حکمراں سمجھ رہے تھے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام منع کر رہے تھے، نہیں مانے. پھر اس کے بعد یہ وقت چلیے بھائی حکمیت کا معاملہ یہ ہوا کہ صاحب ہمارے آپ کے درمیان فیصلے، وہ کچھ نکات ہیں جو لکھے گئے، اور اس میں مولا کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے مالک اشتر جائیں گے. تو میں نے کہا نا، مالک نہیں جائیں گے، مالک نہیں جائیں گے، یہ تو جنگ چاہتے ہیں، لہذا مالک نہیں جائیں گے. ابن عباس جائیں گے. کہا ابن عباس کیا کریں گے، ابن عباس تو خود آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ نہیں جائیں گے. تو پھر کون جائے گا؟ تو میں نے کہا موسیٰ اشعری. موسیٰ اشعری بیوقوف آدمی تھا، 1000 حدیث کا عالم تو تھا، صحابی پیغمبر تھا، مگر اس کے پاس دماغ نہیں تھا، بدھو ٹائپ کا آدمی تھا. ابن عباس نے آخری وقت میں سمجھایا تھا. ابن عباس نے کہا تھا پہلے عمرو عاص کو بول لینے دے، پھر تو بولنا. نہیں مانا، اور اس نے تھوڑی سی تعریف کر دی اس کی کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، مقدس مآب ہیں، 1000 روزانہ تسبیح پڑھتے، نمازیں پڑھتے. اس میں خوش ہو گیا اور دبائے جا رہے ابن عباس کی اس کو بولنے کے بعد تب تو وہ اپنا پہلے فیصلہ سنائے، پھر تم اپنا فیصلہ سناؤ. نہیں مانے. گئے ممبر پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، جیسے اپنی انگوٹھی میں نکال رہا ہوں. بس عمرو عاص نے اس کو ہٹایا، موسیٰ اشعری کو، اور ممبر پر گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ یہ انہوں نے جیسے معزول کیا ہے ایسے میں حاکم شام کو خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ مشہور ہو گیا یہ تو غلط بات ہے بھائی، یہ بالکل غلط بات ہے. اور وہ کہنے لگا، موسیٰ اشعری نے کہا کہ ارے تو نے کیسا مجھے دھوکہ دیا، تو نے تو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں کو ہٹا دیں گے، کوئی تیسرا لائیں گے، ایک تیسرا حکم آئے گا، یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے رہے، تو نے یہ مجھ سے فیصلہ کیا تھا، ارے بڑا تو مکار ہے. اور بہت اس نے لان تان کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں میں سے یہ جو خوش مقدس مآب تھے انہوں نے کہا صاحب ہم لوگوں نے غلطی کی، یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم توبہ کریں گے. اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ پھر سے جنگ کریے اور توبہ کیجیے. مولا نے کہا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے خلاف علی نہیں جا سکتے، قرآن کی آیت ہے، معاہدے کے خلاف نہیں جائیں گے. ان لوگوں نے پھر کوفے کے باہر پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد نہروان میں مولا کائنات سے ان کی جنگ ہوئی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل ہاتھ میں تسبیح لیے چلا کرتے ہیں، گہرے نمازوں کے گٹھے بھی ہیں. سب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس قسم کے لوگ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوا کرتے ہیں. اب تک تو یہ تجربہ کیا جائے اور بہت بھروسہ کیا جائے. اور جناب امیر نے یہ جملہ کہا بھی ہے کہ یہ صرف میرے ہی بس میں تھا اور میرا ہی کام تھا کہ جو میں نے خوارج کے ساتھ جنگ کی، ورنہ دوسرے لوگ ہوتے تو پھر ان کو مرتد قرار دے دیا گیا ہوتا. جی جناب امیر کی شہادت کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، جیسے جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا یا اس سے قبل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اٹھا کہ شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر جو تاریخ میں ملتا ہے کہ سارے اصحاب اور سارے کوفے میں آپ کے چاہنے والے آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے. تو کیا یہ سارے لوگ امام کے جنازے میں شریک ہوئے؟ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی تھی امام حسن علیہ السلام سے، جی. تو اس وصیت کے مطابق آپ کے خاص اصحاب شریک تھے، اور گھر کے لوگ جو آپ کے اہل و عیال تھے اس میں جناب عباس علیہ السلام بھی، جناب عباس غازی علیہ السلام بھی ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، محمد حنفیہ، جو آپ کی اولادیں تھیں وہ تھیں، اور جو آپ کے خاندان کے لوگ کوفے میں تھے وہ شریک ہوئے تھے. اور جو آپ کے اصحاب خاص و خاص شیعہ تھے، بقیہ کے امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا آپ لوگ اپنے گھر جائیں. اس سلسلے میں دو باتیں ملتی ہیں. یہ خوف تھا کہ کہیں آپ کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے، لہذا امام علیہ السلام نے ایک جنازہ تیار کیا
اور جنازہ وہ نہیں تھا، تابوت امام تیار حسن علیہ کیا السلام۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک تابوت تیار کیا اور اونٹ پر رکھ کر کے کچھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مدینے کی طرف بھیجا تاکہ لوگ سمجھیں کہ مدینے میں تدفین ہوگی، اور پھر رات کے سناٹے میں امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنے انہی بھائیوں کے ساتھ اور کچھ اصحاب خاص کے ساتھ رات کے سناٹے میں گئے ہیں، اور اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے لال حسن پیچھے سے تم اور حسین علیہ السلام جنازہ اٹھانا، آگے سے خود بخود جنازہ اٹھے گا اللہ، اور تمہیں وہ دکھیں گے نہیں جو جنازہ اٹھانے والے ہوں گے، جہاں پر وہ جنازہ جھکنے لگے وہیں تم بھی رکھ دینا، تھوڑی سی مٹی ہٹانا تو تمہیں ایک قبر ملے گی جو جناب نوح پیغمبر نے میرے لیے بنائی ہوگی، پتھر ہٹانا، مجھے دفن کرنا، مجھ پر نماز پڑھنا، اور اتنی لوگوں نے نماز بھی پڑھی، اور نشان قبر میرا مٹا دینا۔ امام علیہ السلام کا نشان قبر مٹا دیا گیا، کیوں آپ چاہتے تھے نشان قبر مٹا اس لیے کہ ایک تو خوارج سے خطرہ تھا اور دوسرے بنی امیہ سے۔ بنی امیہ کا حال یہ تھا کہ جب یہ ملعون حجاج ابن یوسف ثقفی اللہ اس پر لعنت کرے، جب یہ برسر اقتدار ہوا کوفے میں آیا ہے، اس نے 3000 قبریں برباد کی ہیں امیر المومنین کی قبر تلاش کرنے کے لیے اللہ، کہ مولا کی جو ہے میت کو نکال کر کے بے حرمتی کی جائے۔ تو یہ حسنین علیہ السلام نے جب آپ کو دفن کر دیا اور زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہو سکا، تو یہ ایک تو 7-7.5 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے، میں کچھ زیارتوں پہ جا کے میں نے دیکھا ہے، کوفے سے اچھے خاصے فاصلے کے اوپر آپ کو دفن کیا گیا، اس زمانے کے حساب سے بھی دیکھا جائے۔ یہ دریافت کیسے ہوئی قبر؟ اس سلسلے میں 2 واقعات میں نے تاریخ میں دیکھے ہیں۔ جی ایک تو طبرسی صاحب نے لکھا ہے جی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور دوانقی، یہ بنی عباس کے زمانے حکومت کا دوسرا خلیفہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے یہ تو نہیں ملتا کہ صاحبان بنایا، ایک جگہ یہ ہے کہ صاحبان بنایا کسی مطلب اس سے پتے سے، یہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ یعنی اسے گھیر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں وہ ایک ٹیلہ نما تھا امام علیہ السلام کی قبر، تو وہ جو ہے اپنے شکار کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس کے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جی ہارون رشید ادھر ٹہلنے کے لیے گیا تھا کوفے کی طرف، تو یہ سرسبز باغات یعنی کچھ علاقہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر بہت خوبصورت 2 ہرنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ نیچے اتر کے چل رہی، تو اس نے اپنے شکاری کتوں کو بھیجا، تو جیسے ہی شکاری کتے نزدیک ہوئے تو وہ ہرنیں جو نیچے گھاس کھا رہی تھیں یہ کود کر کے اسی ٹیلے پر پہنچ گئیں، اور وہ ٹیلہ بہت اونچا نہیں تھا، یہ کتے چھلانگ لگاتے وہاں پہنچ جاتے، مگر یہ اس کے نزدیک نہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے بلا لیا، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی ہوا، پھر بلا لیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا، تو اس نے کہا یہاں کچھ معاملہ ہے، تو وہاں پر کوئی قبیلے بنی اسد کا بوڑھا تھا، اس کو بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ شبہ جمعہ میں یہاں کر کے وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، میرا بچپنا تھا، میں نے ان بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر خلیفۃ اللہ سو رہا ہے، یہاں پر رسول کا جانشین سو رہا ہے۔ اس زمانے میں پھر امام علیہ السلام کی قبر اقدس کی یعنی وہ تمام دیوانیں بنائی گئی ہیں، اور پھر مختلف دور میں مختلف طریقوں سے امام علیہ السلام کی حرم کے سلسلے سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس پر حکمرانوں نے کام کیا ہے۔ خود ہارون رشید کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جو کچھ بنوایا تھا تو وہاں پر ایک طاق بنوایا تھا، ایک گویا مجسمے ٹائپ کا بنوایا تھا کہ کوئی تیر سے مار رہا ہے اور ہرنیں چل رہی ہیں، وہ اصل میں اپنے اس واقعے کو تاریخی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ میوزیم میں رکھ دیا گیا، حرم کی توسیع ہوتی رہی، اور حرم جو ہے آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ عجیب مظلومیت ہے جناب، اس خاندان کے ساتھ کی جناب سیدہ کی قبر چھپائی گئی، امام حسن علیہ السلام کے جنازے بھی تیروں کی بارش ہوئی، اور اس ملعون متوکل نے تو نہ جانے کتنی کوششیں کر ڈالیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان نہ باقی رہے، مولا کائنات کی قبر کے نشان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور آج جنت البقیع جاتے ہیں وہاں پہ 5 معصومین کی قبر، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی متولی ہے، بس کیونکہ مولا کی شہادت کا سوگ ہم ویسے نہیں منا سکے جس طریقے سے ہم کو منانا چاہیے تھا۔ اللہ نے زندگی دی تھی کہ ایک بار اور ہم اسی طریقے سے تابوت اٹھا سکتے، ایک بار اور اسی طریقے سے مولا کا غم منا سکتے، مگر گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جملے مصائب کے آپ فرما دیتا کہ
ہم شکستہ دلوں کو کچھ تسکین مل جائے۔ دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حکومت بھی تھی، ایسا نہیں کہ حکومت نہیں تھی، مگر آئندہ میں جو ہونے والا تھا اس کی طرف امیر المومنین بھی متوجہ تھے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی متوجہ تھے، لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا، اور یقیناً اگر نہ مٹایا جاتا تو کیا کربلا میں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ نواسے رسول کے جسم پر گھوڑے دوڑائے ہیں؟ کیا زمانے نے نہیں دیکھا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ بلکہ کہا بھی گیا کیا یا ابا عبداللہ، جو آج آپ کا دن ہے ایسا دن تو کسی کا نہیں رہا ہے۔ امام امیر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش اقدس کو، آپ کے جسم اقدس، آپ کے جسم مطہر کو دفن کیا گیا، نشان مٹا دیا گیا، مگر بعد میں نشان معلوم ہوا۔ مگر زہرا تو وہ مظلومہ ہے کہ جس کی قبر کا آج نشان بھی نہیں معلوم ہے، جس کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں تک کہ جنت البقیع میں ایران کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے، تو وہ جو قافلہ وہاں پر جنت البقیع میں زیارت پڑھ رہا تھا، تو زیارت جو پڑھ رہا تھا جو خطیب، وہ زیارت پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس کی نظر ایک سید پہ پڑی، کالا ماما تھا، سید پر نظر پڑی۔ اس خطیب نے ایک مرتبہ سید کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی ماں کی قبر کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم اولاد نہیں ہیں، مگر آپ تو اولاد ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ کو تو اپنی ماں کی قبر کا نشان معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی وہ مظلومیت بتا رہا تھا کہ آج اولادوں کو بھی اپنی ماں کی قبر کا نشان معلوم نہیں ہے۔ مگر ہاں سب سے زیادہ مظلومیت تو امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ کربلا کے صحرا میں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تنہائی کی دفن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد گھوڑوں کی نال بندی کی گئی ہے، پھر سے نال بندی کی گئی ہے، اس لیے کہ زہرا کی چکیوں کے پالے حسین کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑانا ہے، اسی لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلام بھیجا ہے، میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کی پسلیوں کی ہڈیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے توڑ ڈالا گیا، میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کے خون کی چھیٹوں سے صحرائے کربلا رنگین ہوا۔ یقیناً جس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، امام کے پہلو میں وہ ذوالفقار بھی انتظار کرتی ہوگی، مولا جلد کیجئے میں نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں، مولا جلد ظہور کیجئے میں نے کچلے ہوئے لاش حسینی کو دیکھا ہے، مولا میں نے عباس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے ہیں، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا ہے، میں نے ششماہے کے گلے پر تیرے سے شعبہ دیکھا ہے، مولا آپ جلد ظہور کریے۔ جیسے ہم دعا کرتے ذوالفقار بھی دعا کرتی ہوں کہ مولا میں نے زینب و کلثوم کے کھلے بالوں کو بازار کوفہ شام میں دیکھا ہے، مولا آپ ظہور کیجئے۔ میں نے بی بی سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جس کے دامن کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، مولا ظہور فرمائیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دعا کریے کہ اس وبا سے ہم کو چھٹکارا ملے اور تمام عالم کے مومنین کو چھٹکارا ملے، اور اسی وقت یہی وقت دعا ہے، اس وقت دعا کریں کہ مولا اب نہ آئے تو کب آئیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، اللہ فریاد قبول کرتا ہے۔ مولا سے التماس کیجئے کہ مولا آپ کی دعا تو بہت جلد قبول ہوتی ہے، اب آپ دعا فرمائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں، مولا کی یہ شبیں تمام ہوں، انشاءاللہ کل ہم کچھ دوسرے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے، اور زندگی رہی تو آئندہ برس اسی طریقے سے ہم مولا کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔